موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو نگہبان بنا کے گئے تھے، وہ اتنے دنوں کے لیے ہی نگہبان تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان کی نگہبانی ختم ہو گئی۔ اچھا چلو پھر مسئلہ کر لیتے ہیں۔ ہمارا ملک ہے، بلکہ نہیں پوری دنیا کے ملکوں میں یہی اصول قانون ہے کہ جب ایک بادشاہ کسی دوسری جگہ جاتا ہے تو وہ اپنا نائب بنا کے جاتا ہے۔ ہمارے بھی جب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو ایک بولی ہوتی ہے نائب وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم یا نائب وزیر اعظم، یہی بولیاں پوری دنیا میں یہ قانون ہے۔ اور یہ قانون قرآن کی اس آیت سے لیا گیا کہ جب ایک بادشاہ جن کی ذمہ داری ہو وہ کہیں جانے لگے تو وہ اپنا نائب مقرر کر کے جائیں، اور جب وہ واپس آ جائیں تو پھر ان کی نگرانی نہیں، وہ چلتی رہنی ہونی ہے، ٹھیک ہے جی ان 2 نگران ہو گئے، ان کے آنے تک ختم ہو جاتی ہے نا۔ اور یہی موسیٰ علیہ السلام کا بھی مسئلہ تھا کہ جب آپ واپس آئے تو ہارون علیہ السلام کی جو ڈیوٹی تھی وہ پوری ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اب حضور جان عالم جناب محمد مصطفیٰ حضرت علی مرتضیٰ کو مدینے کا نگران بنا کے گئے، جب حضور غزوے سے واپس آئے تو ڈیوٹی پوری ہو گئی، تو بات ختم۔ پھر سنو، حضرت علی مرتضیٰ کو ایک غزوہ میں، غزوہ تبوک کے موقع پر مدینے میں چھوڑا اور مسلح ایک بار بھی نہیں دیا۔ 13 غزوات، مفسرین کی پوری جماعت نے لکھا ہے کہ 13 غزوات حضور پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، اور 13 غزووں میں جب بھی حضور جان عالم گئے تو مسلح امامت حضرت ام مکتوم کو ہی دے کے گئے۔ ایک بار نہیں دیا، 13 بار دیا ہے۔ اور یہ ہیں کون؟ یہ مکے والے تھے، مکے میں کلمہ پڑا حضور کا، پھر حضور پاک کی ہجرت سے پہلے ہی مدینے میں آ گئے، اور بڑے سیانے دانا عقل مند تھے، اور یہ عذر شرعی تھا کہ ان کی آنکھیں بینائی سے خالی تھی، دل کے بینا تھے، قاری غضب کے تھے، ایسا قرآن پڑھتے کہ حضور خود ان کے قرآن کے پڑھنے کی تعریف فرمایا کرتے۔ غضب کے قاری تھے، رحمت عالم نے مسلح ان کے حوالے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 13 بار کیا ہے۔ یارو اگر 13 بار مسلح ان کے حوالے کیا جائے تو پھر وہ بھی حضور علیہ السلام کے ظہری وصال کے بعد ان کو بھی کچھ نہ کچھ خلیفہ تو بننا چاہیے تھا کہ وہ پہلے خلیفہ ہی بن جاتے، دوسرے ہی بن جاتے، لیکن نہیں، ظہری زندگی کے معاملات خاص مقررہ وقت کے لیے ہوتے ہیں، اور بعد از وصال مسائل بدل جاتے ہیں۔ جس طرح پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ کوئی بادشاہ فوت ہو جائے، اس کی وفات ہونے کے ساتھ ہی دفن سے پہلے اس کا نائب بنایا جاتا ہے۔ پوری دنیا کا میں قانون بیان کر رہا ہوں۔ بادشاہ فوت ہو جائے، اس کی دفن سے پہلے اس کا نگران نائب بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور جان عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہری وصال ہوا تو حضرت علی مرتضیٰ کی رائے سمیت تمام صحابہ نے جس کو حضور کا جانشین بنایا ہے ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اب 13 بار جن کو مسلح دیا جائے وہ ایک خلیفہ بننے کے قابل بھی نہ بنے، اور جن کو صرف مدینے کی نگہبانی کے لیے چھوڑا جائے، آج لوگ دھاندلی کر کے ان کو پہلا خلیفہ بنائے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہمارا ایک اعتراض ہے، اگر یہ بات آج ہمیں سمجھ آئی کہ حضرت علی مرتضیٰ اس حدیث سے پہلے خلیفے بنتے ہیں تو انہیں کیوں نہ سمجھ آئی؟ حضرت علی مرتضیٰ کو کیوں نہ سمجھ آئی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ بڑھایا کرو میرے ہاتھ پہ بیعت، تو حضرت علی مرتضیٰ آگے بڑھ کے بیعت کر رہے تھے، تو کہتے بھائی سنو، مجھے تو حضور نے خلافت اپنی زندگی میں دے دی تھی، مکے میں بھی اپنے بستر پہ سلایا، پھر مدینے میں غزوہ تبوک کے موقع پر رکھوالی بھی دی، تو میں بیعت نہیں کرتا، میں خلیفہ ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرما دیا کہ وہ خاص معینہ وقت کے لیے تھی۔ اے ابوبکر تیرا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے قیامت تک کے لیے اپنی جانشینی تجھے عطا کر دی ہے۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا کے اپنے فرما، بڑی لمبی گفتگو ہے اس پہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون تم میرے خلیفہ ہو، کتنی وقت؟ جب تک میں
نہیں لیتا۔ معلوم ہوتا ہے جو بھی نائب ہوتا ہے وہ نائب اتنی وقت تک ہی نیابت میں کام کرتا ہے جب تک بادشاہ، کوئی حاکم، کوئی ڈیوٹی دار، ذمہ دار کسی کو اپنا کام سپرد کر جائے، جب وہ تشریف فرما ہو جائے تو پھر اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ تھانہ کچہری چوکی ساڈے کول چوکی دے افسران، ایس پی یا ایس ایچ او جو بھی افسران ہو، وہ جب جاتے ہیں تو پیچھے نگران ایک ہوتا ہے، منشی ہوتا ہے نا، تو جدوں پھر ایس ایچ او صاحب آ جاتے، منشی دی گل پھر نہیں چلتی، پھر انہوں دی چلتی ہے، وہ آج کیا ہے ہاں جی۔ یہی حال اس وقت تھا جب حضور پاک تشریف لے گئے، حضرت علی کو نگران بنایا، جب واپس آ گئے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کے لیے اس امت کا جو جانشین رسول پاک جس درجے کو رکھا گیا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ آپ کی یاد میں انشاءاللہ تعالی پرسوں بروز اتوار یہ بازار میں مسجد قباء ہے، عشاء کی نماز کے فوراً بعد، فوراً سے مراد فوراً ہی ہے، 7:15 بجے جماعت ہوگی، ایک تلاوت، ایک یا دو چھوٹی چھوٹی نعتوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے مجھے حضرت قاری بلال صاحب فرما رہے تھے کہ اس دفعہ حضرت ابو بکر صدیق کی ساری زندگی کو بیان کرنا ہے۔ میں آخیا بھئی یہ کوئی ادھے مننے گھنٹے میں بیان کرنے والی کوئی گل ہے؟ یہ تو ایڈا بڑا پہلو ہے ابو بکر صدیق دی، آپ دی صداقت، ایمانداری، پھر خلافت دے واقعات، کارنامہ ہے صداقت کتنا، لیکن میں کوشش کراں گا کہ آپ دے اسلام لان تو لگ کے حضور دے وصال شریف تو بعد زندگی گزار کے تے مزار انور تک جان تک جلدی جلدی یہ سارا واقعہ سنا جاواں انشاءاللہ۔ آپ تشریف لے آؤ گے تے پرسوں کل ہفتہ ہے نا تے پرسوں اتوار ہے تے لمبا کارا کوئی نہیں، 2 دنوں تو بعد وقت آ جانا ہے انشاءاللہ۔ آپ دے اسلام لیان تو لا کے وصال تک چیدہ چلدیاں سیر حاصل تے نہیں، ایک برسر راہ سیرانہ گفتگو تے نہیں ہوئے گی، طائرانہ آپ دی زندگی دا ایک خاکہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں حاضری کا موقع عطا فرمائے اور اس میں نیک کا کار خیر میں شریک ہو کے ثواب دارین حاصل کریں۔